اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بہت معلومات ہونی چاہیے۔ آج ہمارے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو سکیں اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کریں، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اپنی روحوں کو فیضیاب کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشے ہوئے انمول ہیروں سے اپنی جھولی بھر سکیں اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر سکیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور صحبت کے اندر موجود ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، لیکن میری نظر میں اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ آپ کی وہ سیرت طیبہ ہے کہ جس کا حسن و جمال اس کو اسوہ حسنہ بناتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ انسانوں کی وہ جماعت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، سنوارا اور بلندیوں تک پہنچایا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے دلوں کے روگ کا علاج کیا، ان کے اخلاق کو پاکیزہ بنایا، اور بالآخر وہ خدا کے ایسے بندے بن گئے کہ ایک طرف ان کے دل خدا کی محبت سے سرشار تھے اور ان کا عمل خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ اقبال کے الفاظ میں ہر ایک اس طرح نور قرآنی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ ہر سینہ دل کاش اس ہر سینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ایک ٹکڑا پیدا ہو گیا تھا، اور دوسری طرف کامرانیوں کی یہ انتہا ہوئی، کامرانیوں سے مراد ہوتا ہے کامیابیوں کی یہ انتہا ہوئی کہ 100 سال کے عرصے میں اس جماعت نے اسپین سے لے کر افریقہ تک دنیا کو مسخر کر لیا اور وہ اس کی امام بن گئی۔ کامیاب اور اچھی زندگی کی آرزو کس کو نہیں ہوتی، بلکہ غور کریں تو ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کا مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی اچھی اور کامیاب ہو۔ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس سے کامیاب اور اچھی زندگی نہ آسمان نے دیکھی اور نہ زمین پر بسر ہوئی۔ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی تھی، یہ وہ زندگی ہے جس کی تصویر ہم کو احادیث کے آئینے میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس آئینے کو دیکھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں تو آج بھی ہمارے لیے وہ راہ کھل سکتی ہے کہ جس پر چل کر سب سے پہلے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور دنیا و آخرت کی ساری سربلندیاں حاصل کی تھیں۔ اس لیے تذکیر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت ہماری زندگی کے لیے بھی بڑی اہم اور مبارک صحبت ثابت ہو سکتی ہے۔ زندگی کا وہ سفر جو کامیابی، بھلائی اور نیکی کی جستجو میں بسر ہو، اس راہ کا پہلا قدم کیا ہے؟ اس پر چلنے کے لیے ہمیں کس زاد راہ کی ضرورت ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں جن پر چلنے سے یہ سفر کامیابی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے پیش نظر رہیں گے اور ان کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ہم جیسے ہی نیکی اور بھلائی کا سفر شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہم خود ہیں۔ ہزار ارادے باندھتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے یا کر نہیں پاتے، اور ہمیں یہ بھی خوب معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، مگر جو نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم نہیں رک پاتے۔ کہیں وسوسے ہوتے ہیں، کہیں دنیا کی ترغیبات آڑے آ جاتی ہیں اور کہیں نفس کی فرمستیاں۔ ہم سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہر روز ہم سے دانستہ یا نادانستہ بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سب سے پہلے مسئلے سے بحث کرتی ہے۔ اس کے راوی ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی کنیت ابو سعید خدری ہے اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ زمین والوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس راہب کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ جب راہب نے انکار کیا تو اس نے اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح سے اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ زمین والوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو پھر ایک عالم کا پتہ بتلایا گیا۔ وہ وہاں گیا، پوچھا کہ اس نے 100 انسانوں کو قتل کر دیا ہے، کیا اب اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے کہا کہ ہاں، تمہاری اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو اور اپنی اس بستی کی طرف لوٹ کے نہ آنا، اس لیے کہ یہ برے لوگوں کی بستی ہے۔ چنانچہ اس نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی توبہ کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف آیا تھا، مگر عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو ایک بھی نیکی نہیں کی۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ انہوں نے اس کو اپنے درمیان جھگڑا نمٹانے کے لیے ثالث بنایا۔ اس نے کہا کہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کو ناپوں اور یہ شخص جس بستی کے قریب پایا جائے وہ اسی بستی میں شمار ہوگا۔ لہٰذا فاصلہ ناپا گیا اور وہ اس بستی کے قریب پایا گیا جس کی طرف ارادہ کر کے وہ جا رہا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایسی حدیث کو جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، علم حدیث کی اصطلاح میں متفق علیہ کہا جاتا ہے، اور جو حدیث ایسی ہو کہ جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو گئے ہوں، اپنے درجے کے لحاظ سے اس کا شمار بہت اونچی احادیث میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی صحیح اور اونچے درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اگر ہم سمجھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے اور کتنے ہی بڑے گناہ سے کیوں نہ سرزد ہو جائیں، یہاں تک کہ انسانی جان ضائع کرنا، اس کا خون بہانا، جو کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے سارے انسانوں کو جان بچا لی۔ اگر اتنا بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے اور وہ بھی ایک نہیں 100 قتل کر لے، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے، بشرطیہ کہ وہ چند شرائط کو پورا کر لے۔ اس کے اندر اضطراب اور بے چینی ہو اور وہ نادم اور شرمندہ ہو، وہ اپنی اصلاح کا جذبہ رکھتا ہو اور اپنی اصلاح کے لیے اپنی سی کوشش کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اس حدیث کا مرکزی مضمون ہے۔ انسان اور گناہ کا بالکل ایسا تعلق ہے جیسے کوئی آدمی پانی پر چلے تو وہ لازماً بھیگے گا، لہٰذا جو آدمی جو ہے دنیا میں رہے گا اس سے لازماً گناہ سرزد ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو نیکی کریں اور چاہیں برائی، اور ہمیں اس آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ سورہ ملک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ گویا موت اور زندگی کے درمیان جو مہلت دی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ آزما کر دیکھ لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جب یہ اختیار دیا گیا ہے کہ انسان چاہیں تو اچھے عمل کر سکیں اور چاہیں تو برے، لہٰذا برے کام کرنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور جب زندگی ایک آزمائش ٹھہری تو پھر یہ بھی امکان ہے کہ ہم برے کام کریں اور یہ بھی اختیار ہے کہ نیک کام کریں، نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی۔ اس لیے گناہ کا سرزد ہونا انسان کے اس اختیار کے ساتھ ہے، اور جن ترغیبات کے درمیان اسے رکھا گیا ہے اس کا فطری تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس وقت کھول کر بیان کر دیا تھا جب پہلا انسان پیدا کیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک حکم دیا اور ان کے اس اختیار کی آزمائش کی۔
ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ جب انسان کو پیدائش کے پہلے دن ہی یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی کہ جس آزمائش گاہ میں تم جا رہے ہو تم ضعیف اور کمزور ہو، بھول اور غفلت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ارادے کی کمزوری بھی تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امتحان اور آزمائش سے بخیر و خوبی گزرنے کے لیے اس کو مزید 2 ہتھیار دیے۔ سب سے پہلے اس نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو استغفار کے الفاظ سکھائے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ ایسا نہیں کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ خود اس نے یہ کلمات حضرت آدم و حوا کو سکھائے۔ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تم نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ گویا انسان پر یہ بات کھول دی گئی ہے کہ گناہ تو ہوگا، لیکن اس پر اصرار نہ کرنا، اس پر اکڑ نہ جانا، بلکہ شرمندہ اور نادم ہو کر ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا، تم ہمارا دروازہ کھلا پاؤ گے۔ دوسرا ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے پہلے روز ہی انسان کو دیا وہ اپنی ہدایت سے نوازنا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں راستہ دکھانے کے لیے ہمیشہ میں اپنی ہدایت بھیجتا رہوں گا، تاکہ جب تم بھول جاؤ تو میری ہدایت تمہیں یاد دلاتی رہے کہ سیدھا راستہ اور صحیح رویہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یعنی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ توبہ دراصل وہ ہتھیار ہے جس سے انسان اپنی فطرت کی ساری کمزوریوں کے باوجود اس امتحان گاہ میں جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دوبارہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور تقوی کے ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ کی دعوت بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے حضور توبہ کرو، میں دنیا میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی توبہ کرے گا، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ چنانچہ توبہ دراصل علاج ہے ان سارے مسائل کا جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پیش آتے ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کمزور نکلتا ہے، منصوبے بناتے ہیں مگر وہ پورے نہیں ہوتے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی کے راستے پہ چل نہیں پاتے، ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر اس برائی میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ اس کشمکش میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمارا سہارا ہے اور وہ ہے توبہ کا راستہ اور اللہ کی رحمت۔ دراصل گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکی کا سفر شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا تقاضا اپنے گناہوں کا احساس اور اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہے۔ ندامت اور شرمندگی کے بغیر اگر آدمی 100 دفعہ بھی استغفر اللہ کہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی اس کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا، سوائے اس کے کہ زبان نے ایک اچھا لفظ بولا اور اس کے منہ سے اچھے لفظ نکلے۔ توبہ کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہو اور وہ اپنی غلطیوں کی تعبیر نہ کرے کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے یا کیا ہو سکتا ہے یا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ در حقیقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں تو اس کے پیچھے اپنے گناہ کو دور کرنے کے لیے کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہوتا اور نہ شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، بلکہ یہ گناہ کرنے کی ایک تعویل اور عذر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ توبہ دراصل ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو؟
ہر قسم کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے دل پر بھی داغ لگاتے ہیں اور روح کو بھی مضطرب و بے چین کرتے ہیں، آخرت کے عذاب کا مستحق بھی ٹھہراتے ہیں، اور وہ رحمان و رحیم آقا جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم کو محبت کرنا چاہیے اس سے بھی ہم کو دور کرتے ہیں۔ نتیجتاً اس کے اور ہمارے درمیان پردہ اور حجاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں پر زنگ جمتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، مگر جسے یہ احساس ہو کہ میں نے کوئی نقصان دہ چیز کھا لی ہے، میرے روح بے چین ہے، میرے سفید دامن پہ سیاہ داغ پڑ گیا ہے اور میرے دل پر کوئی سیاہ دھبا پڑ گیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والے آقا کی نگاہ پھر گئی ہے اور میں اس سے دور ہو گیا ہوں، تو اس کے دل میں آگ لگ جائے گی، وہ ٹوٹ کر واپس لوٹے گا۔ دراصل گناہ سے جو گندگی روح اور دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، شرمندگی اور ندامت کی آگ اس کو جلا کر صاف کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ پر کسی چیز کو گرم کیا جائے تو اس کا میل کچیل جھاگ بن کر نمایاں ہو جاتا ہے اور خالص چیز چھٹ کر الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح جب دل کے اندر ندامت اور شرمندگی کی آگ لگتی ہے تو اس سے دل کے سیاہ داغ مٹ جاتے ہیں اور گناہوں کی گندگی سے آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا توبہ اور اپنی اصلاح کے لیے پہلی شرط شرمندگی اور احساس ندامت ہے۔ توبہ کے لیے دوسری شرط جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ گناہ سے بچنے کا ایک پکا ارادہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس آدمی کا اس قدر مضبوط ارادہ تھا کہ پہلے تو وہ پوچھتا پھرتا رہا کہ زمین میں کون ہے جو مجھے بتائے کہ توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ جب وہ اس راستے کی تلاش میں ایک راہب کے پاس پہنچا، گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے کے پاس، اور اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل کے الفاظ میں راہب نے کہا کہ 99 کے قتل کے بعد تو کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اگر، تو اس نے اس کو بھی مار دیا۔ مطلب راہب نے کہہ دیا کہ جو ہے کوئی توبہ نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار دیا۔ بظاہر انسان کو قتل کرنا تو ایک بڑا سنگین جرم تھا، لیکن یہ بھی اس کے دل کے کرب اور بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جاہل انسان تھا، اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ توبہ کا راستہ کیا ہے۔ اس کو اس پر غصہ آیا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے نتیجے میں یہ اقدام کر ڈالا۔ اگر اسے توبہ کی فکر لاحق تھی اور اس کا ارادہ مضبوط تھا، پھر وہ اس کے پاس پہنچا جس کے پاس علم تھا، اور اس نے جب اس کو توبہ کا راستہ بتایا تو وہ اس راستے کے اوپر چل کھڑا ہوا۔ دراصل یہ وہ مضبوط ارادہ تھا جس نے اس کو اس منزل تک پہنچایا۔ لہٰذا توبہ کے لیے دوسری چیز مضبوط ارادہ ہے۔ توبہ کے لیے تیسری چیز گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش ہے۔ توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کو ترک کر دے جو بری ہے، اور اگر تلافی کر سکتا ہو تو اس کی تلافی بھی کر دے، اور اس چیز کو اختیار کرے جو اچھی ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عالم نے اس کو کہا کہ اس بستی کو چھوڑ دو جو برے لوگوں کی بستی ہے اور اس بستی میں چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، تو جہاں لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو، تو اس نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ بغیر توقف اور بغیر ٹھہرے وہ اس راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کی یہ کوشش دراصل توبہ کے لیے تیسری شرط تھی جو اس نے پوری کی۔ نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری اور ناگزیر ہیں، یعنی احساس گناہ ہو اور اپنی غلط کاریوں پر ندامت ہو اور شرمندگی ہو، اور مضبوط ارادہ ہو کہ ان برائیوں سے پیچھا چھڑانا ہے، اور پھر اس کے لیے آدمی بھرپور کوشش شروع کر دے۔ یہ تین چیزیں تھیں جو اس آدمی کا سرمایہ بھی تھیں، اور اسی کے لیے اس نے کوشش بھی کی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس کو انسان کے اعمال کے نتائج مطلوب نہیں، اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور کتنی خواہشات اور ترغیبات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ دراصل جو چیز انسان کے اختیار میں ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے مقدور بھر کوشش کرے۔
اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے، نیکی کی راہ پر یہ سفر پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خدا کو تو بس خلوص نیت کے ساتھ کوشش مطلوب ہے۔ اب ہم اسی آدمی کی بات لیتے ہیں کہ جب اس آدمی نے چلنا شروع کر دیا، ابھی وہ آدھے راستے ہی میں تھا کہ اس کو موت نے آ لیا۔ تو جب اس نے یہ جان لیا، یہ بات امام احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ جب اس نے یہ جان لیا کہ موت آ گئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اور گھسیٹ گھسیٹ کر وہ اس بستی کے قریب ہونے لگا جہاں اسے جانا تھا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ اس کی ندامت اور ارادے کی مضبوطی کی، کہ جب اس نے خیال کیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اس نے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس بستی کے قریب کرنے کی کوشش کی جو اس کی منزل تھی۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کوشش کس درجے کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اور رحمت کے لیے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب فرشتے جمع ہو گئے، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی، تو عذاب کے فرشتوں نے بالکل بجا کہا کہ اس آدمی نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی بلکہ 100 قتل کیے ہیں، اس لیے یہ خدا کے عذاب کا مستحق ہے۔ اس کے مقابلے میں رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ چونکہ یہ توبہ کر کے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اپنے رب کی طرف جا رہا تھا، تو اس کی رحمت کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا یہ خدا کی رحمت کا مستحق ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہوا کہ اس کا انجام کیا ہو؟ اب یہاں پر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے اور دونوں فرشتوں کو جو ہے کہتا ہے کہ زمین ناپ لو۔ جب فرشتے زمین ناپتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بستی سے ایک بالش بھر قریب ہے جدھر وہ جا رہا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کی جان رحمت کے فرشتے قبض کر کے لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ جلوہ ہے جو زندگی میں ہر وقت نظر آتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے امیدیں باندھ لیں تو یہ اس کی رحمت ہی ہے جو نیکی کے راستے پر سب سے بڑا سہارا ہے۔ خدا خوفی بھی ہے، اور لیکن خدا خوف سے بڑھ کر اس رحمان اور رحیم آقا کی رحمت اور مغفرت اور اس کی شفقت ہے جو ہر وقت ہمارے دلجوئی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کے پاس ایک ہی اونٹنی ہو اور اسی پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہو، ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے اور جب اٹھے تو دیکھے کہ اونٹنی سامان سمیت غائب ہے۔ اب ریگستان میں سورج چمک رہا ہے، نہ راستہ ہے، نہ پانی اور نہ کھانا، ایسے میں اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد وہ جگہ جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے لیکن اونٹنی کہیں نہیں ملتی، اور بالآخر بالکل مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے کہ اب تو جان دینا ہے، اس لیے کہ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اونٹنی ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی پاس ہی کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور وہ مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی اس قدر حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ الٹی بات اس کی منہ سے نکل جاتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، یعنی اتنا حواس باختہ ہوتا ہے کہ الٹ بات بول دیتا ہے، جبکہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کو پانے سے ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کی تلاش میں ہے کہ وہ آئیں اور اس کی راہ پر چلیں۔ یہ اس کی رحمت ہے جو برائی اور انسان کے درمیان راستے کو سمیٹ دیتی ہے اور نیکی اور آدمی کے درمیان راستہ مختصر کر دیتی ہے، اور صرف ایک بار ہی اس کے قریب ہونے پر رحمت کی آغوش کھول کر اس کو سمو لیتی ہے۔ حدیث میں اپنی جگہ پر پوری ایک کہانی بیان ہوئی ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم یاد رکھیں تو اس میں رہنمائی کا سارا سامان موجود ہے۔ نیکی کی راہ پر سفر کرنے کے لیے آپ کو جتنے اسباق کی ضرورت ہے وہ اس واقعے کے اندر بیان ہو گئے ہیں۔
ان کو اگر آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو آپ سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اس حدیث میں غور و فکر کے لیے مزید دو پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آدمی پہلے راہب کے پاس گیا، مگر وہ راہب جو گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی راہ چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا تھا، وہ اس کی صحیح رہنمائی نہ کر سکا۔ پھر وہ عالم کے پاس گیا، عالم نے اس کو صحیح راستہ بتایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کا بڑا درجہ ہے۔ وہ بہت ساری احادیث ہیں جن میں علم کی فضیلت عبادت پر ظاہر کی گئی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحبت بڑی چیز ہے۔ آدمی کو نیک بننے کے لیے جہاں ندامت، اپنے ارادے اور اپنی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اسے صالح صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ عالم نے کہا کہ بری صحبت ترک کر دو اور نیک صحبت اختیار کر لو اور بری صحبت کی طرف لوٹ کر مت جانا۔ اب اگر ایک بار پھر ہم اس پوری حدیث پر غور کریں، اگرچہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کا تعلق ہم سے بھی ہے۔ اس کہانی میں ایک کردار ہے اور وہ کردار ہم سب کے سامنے ایک سوالیہ نشان کے طور پر کھڑا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سے روزانہ نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، جانے انجانے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ گناہ بھی شمار کر لیے جائیں جو دل کے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو حقیر یا ذلیل سمجھنا، اور وہ گناہ جو زبان کے ہوتے ہیں اور عمل کے ہوتے ہیں، برتاؤ کے ہوتے ہیں، گھر کے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس لیے ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ خواہ کوئی بھی بندہ ہو، گناہ ضرور ہوں گے۔ اس لیے توبہ ہماری زندگی ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر غور کریں تو دنیا کے اندر کوئی ایک بستی ایسی نہیں پائی جاتی کہ نیکی کے لیے ہم اس کی طرف ہجرت کریں، بلکہ طرح طرح کی بستیاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک نیک مقاصد کی بستی ہے تو دوسری برے مقاصد کی بستی ہے۔ اب اگر زندگی کا مقصد نیکی کی راہ پر چلنا ہے تو آدمی برے مقاصد کی زندگی سے نیک مقاصد کی زندگی طرف چلنا شروع کر دے، اور اگر وہ آدھے راستے میں بھی ہوگا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ دل کی دنیا میں بھی اگر ایک طرف اچھے خیالات کی بستی ہے اور دوسری طرف برے خیالات کی بستی، تو آپ برے خیالات سے اچھے خیالات کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح اعمال کی بھی بستی ہے، ایک اچھے اعمال کی ہے اور دوسری طرف برے اعمال۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال ترک کر دیں اور اچھے اعمال کی طرف سفر شروع کریں۔ اسی طرح انسان ہیں، اچھے انسان بھی ہیں اور برے بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انسانوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی بستی کو چھوڑ کر یا کسی محلے کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہا جائے۔ صبح سے شام تک ہم 100 مرتبہ ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف سفر کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ راستے میں کہیں بھی تھا، گویا خدا کی راہ میں ہی تھا۔ اس دنیا میں کہیں اس راستے کی منزل نہیں ہے، اس میں پہلے قدم پر ہی منزل ہے۔ جہاں کسی نے توبہ کے راستے پر قدم رکھ دیا، وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا، اس کے علاوہ کوئی اور منزل نہیں ہے۔ جس نے آدھے سے زیادہ راستہ اختیار کر لیا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، اور اگر کوئی چلتا ہی رہا اور آدھے راستے پر بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس فاصلے کو کم کر دے گی جہاں پر اس کو پہنچنا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم کو اس حدیث سے ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو زندگی کا یہ سفر جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں درپیش ہے کہ ہم اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا میں بھی کامران اور سربلند ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے مستحق ٹھہریں، اس کے لیے اس ضمن میں رہنمائی اس حدیث سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک بنیادی بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ سفر شروع کرنا ہے تو آپ رات یا دن میں تنہائی میں تھوڑا سا وقت نکالیے اور بالکل تنہا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنے دل، اپنے دماغ کے بارے میں، اپنے مقاصد اور تصورات کے بارے میں، اپنی کمائی اور اعمال کے بارے میں، دوسرے انسانوں سے برتاؤ کے بارے میں سوچئے اور غور و فکر کیجئے۔ جہاں جہاں آپ کا علم یہ بتاتا ہو کہ آپ نے غلط کیا، وہاں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ اب آپ اس کو دوبارہ نہ کریں گے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس توبہ کے بعد اگر خدا نخواستہ 100 دفعہ بھی پلٹ کر یہ گناہ سرزد ہو جائے، مگر جب تک آپ پلٹتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کرتے رہیں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا در ہمیشہ کھلا پائیں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ